اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کا رجحان خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے، اتنا کہ اب ان نمبرز پہ ان کی جو فوجی قیادت ہے وہ بھی اب پریشان ہو گئی ہے۔ بروکن ہارٹ سنڈروم جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کے اندر۔ بہت ریسنٹ یہ چونکہ چھپائی جاتی ہیں چیزیں اور سامنے نہیں لائی جاتی ہیں، اسرائیلی میڈیا اس کو کوٹ نہیں کرتا، تو کہیں نہ کہیں سے جو کچھ نہ کچھ خبریں لیک ہو کر سامنے آتی ہیں، اور کچھ جو بیرونی جو ادارے ہیں میڈیا کے، وہ جب اس کو کہیں نہ کہیں رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا بہت کچھ سامنے آتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیت یام میں ایک شیلٹر کے اندر جہاں چھپا ہوا تھا اسرائیلی فوجی، وہ تنگ آ چکا تھا، وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا، وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا، اور اس حد تک اس پہ نفسیاتی دباؤ بڑھ گیا کہ اس نے خودکشی کر لی بیت یام کے ایک شیلٹر میں، اور وہاں پہ وہ کئی روز سے تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں ایسی زمین پہ نہیں رہنا چاہتا جو جہنم بن چکی ہے، اور میں اب اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہودی پوری دنیا میں کہیں نہیں پنپ سکیں گے، اور ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، ہم لڑ بھی نہیں سکتے، اور ہم بے موت مارے جا رہے ہیں، اور مجھے ایسی دردناک موت نہیں لینی جو اچانک کسی سمت سے آنے والے میزائل کے نتیجے میں ہو، اور میں یہاں نیچے کھڑا ہوں، اور میں بھوکا پیاسا بغیر اسلحے کے یہاں کھڑا ہوں، اور ایک ایسے دشمن سے لڑنے کے لیے کھڑا ہوں جو بنیادی طور پہ نظر ہی نہیں آتا، اس کے میزائلز آتے ہیں، پینیٹریٹ کرتے ہیں، ڈیفنس سسٹم ہمارے فیل ہو چکے ہیں، اور یہاں پر وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں اور آ کر ہماری جان لے لیتے ہیں۔ تو میں ایسی بے موت، ایسی دردناک موت نہیں مرنا چاہتا، میں پرسکون موت مرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں سے اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی بیت یام کے ایک شیلٹر کے اندر۔ اور جو اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے ولاگ میں کہا تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ اسرائیل کے فوجی جو ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی فوجی قیادت غائب ہو چکی ہے، اور ان کو کوئی آرڈر دینے والا نہیں ہے، ان کے پاس پروٹیکٹیو گیئرز ختم ہو چکے ہیں، جو کچھ سامان پہن کر لڑا جاتا ہے ایک فوجی کے لیے، وہ ان کے پاس ختم ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اور ان کو کوئی وہ دوبارہ دینے والا نہیں ہے۔ تو فوج کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں رہا، اور اسی لیے ان کو نہ ہدایات مل پاتی ہیں، اور نہ ان کی دہائیاں سننے والا کوئی ان کا کمانڈنگ آفیسر ہے یا ان کا کوئی جرنل ہے، کسی درجے پہ بھی ان کی کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں ہو پا رہی جس طرح سے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ زیادہ پریشان ہو گئے، تو انہیں آخری حکم یہ ملا تھا کہ کسی طرح بھی جا کے تم لوگ بنکرز میں چھپ جاؤ اور چھپے رہو۔ تو انہیں یہ چیز جو ہے نا وہ بزدلی لگتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے، لیکن لڑنے کے لیے چاہیے ہتھیار، اور اس کے علاوہ دشمن چاہیے۔ سامنے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایران تو میزائلز کے ذریعے حملہ کر رہا ہے، ابھی تک اس نے ان کے فوجیوں نے تو اسرائیلی سرحد کو عبور ہی نہیں کی ہے، تو ان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ لڑیں کس سے۔ تو ان کے پاس اب ایک ہی صورت ہے کہ وہ جا کے بنکرز میں چھپ جائیں اور بنکرز میں رہتے رہیں، لیکن بنکرز میں رہ کر بھی ان کی حالت اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بدتمیزی کر رہے ہیں، فوجی قیادت سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور وہ جو ایک نارمز ہوتے ہیں وہاں پہ آرمی کے، وہ ملٹری کے، وہ سارے نارمز انہوں نے توڑ دیے ہیں، کیونکہ نہ ملٹری کی قیادت ان سے کوئی بات کر رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی بات ملٹری کو سنا پا رہے ہیں۔ جو خودکشی کا رجحان ہے اس کے نمبرز بہت زیادہ چھپائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، لیکن پھر بھی سامنے آئے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال کے دوران 38 جو ان کے فوجی ہیں اسرائیل کے، انہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ اور ابھی جو ریسنٹ نمبر ہیں وہ تو بالکل ہی سامنے نہیں لائے جا رہے، کیونکہ بہت زیادہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں ان کے فوجی، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ جو 30 سال سے اوپر کے فوجی ہیں اسرائیل کے، سب سے زیادہ ان میں بروکن ہارٹ سنڈروم دیکھا گیا ہے، اس کے علاوہ دل کی دیگر بیماریاں بھی دیکھی گئی ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز بھی ان میں بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پرولونگ وارز، بہت زیادہ لمبی جنگیں چھیڑ دی ہیں۔ نتن یاہو نے بغیر ان کو سانس لیے، بغیر ان کو آرام دیے ایک مسلسل جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ جا کے جب غزہ میں مظلوموں کا قتل عام کر کے آئے ہیں، اس کے بعد سے بہت سارے جو ان کے فوجی ہیں ان کی ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو گولیاں ماری ہیں، گھروں کو آگ لگائی ہے، خواتین کا استحصال کیا ہے، مردوں کو مارا ہے، بے گناہ نہتے مردوں کو، اور انہیں اندازہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لاشوں کے انبار کھڑے کر دیے، وہاں پہ ہاسپٹلس کے اندر فائرنگ کی ہے، مساجد میں فائرنگ کی ہے، اور انشور کیا ہے کہ بچہ بھی مر جائے، عورت بھی مر جائے، مرد بھی مر جائے، اور کسی زخمی بچے کو بچانے کا اگر کوئی ایک بھی امکان باقی ہے، 1% بھی امکان، تو اس امکان کو یقینی بنانے والا وہ ڈاکٹر اور نرس بھی مار دی جائے، تاکہ کسی بھی طرح جو فلسطینی ہیں وہ بچ نہ سکیں، ان کی منظم نسل کشی ہو۔ اور یہ جب سب کچھ کرنے کے بعد ان میں سے جو فوجی واپس آئے ہیں
وہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہیں، وہ اب عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں، انہیں آوازیں سنائی دیتی ہیں، رات کی ان کی نیند بالکل ختم ہو چکی ہے، اور وہ اب مختلف پلز کھا رہے ہیں تاکہ وہ خواب آور ادویات لے رہے ہیں، سکون کی ادویات لے رہے ہیں تاکہ کسی طرح بھی وہ اپنے آپ کو بہتر رکھ سکیں. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور وہ اب باقاعدہ پروٹیسٹ کرنے پر آ گئے ہیں اپنی ہی فوجی قیادت میں کے خلاف، جو اس وقت دستیاب ہی نہیں ہیں، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی بڑی تعداد میں جو ان کی فوجی تنصیبات ہیں اسرائیل کی وہ تباہ کر دی گئی ہیں. کئی ایسے جنرلز ہیں جو مارے جا چکے ہیں، جن کے بارے میں جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنرل زندہ ہیں اور وہ ابھی آئیں گے، آپ کو جوائن کریں گے، آپ کو دیکھیں گے، آپ سے ملیں گے. لیکن انہیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ نتن یاہو سے لے کے نیچے کمانڈنگ آفیسر تک کوئی ایک بھی ذمہ دار اویلیبل نہیں ہے جس سے پوچھا جا سکے کہ اصل صورتحال کیا ہے، آنے والے دن کیسے ہوں گے، ہمیں کیا کرنا ہے اور آپ کی کیا ہدایات ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جو کڑیاں تھیں جو ملٹری کو جوڑے ہوئی تھیں اسرائیل کے، وہ ساری کڑیاں ایک ایک کر کھل چکی ہیں، ٹوٹ چکی ہیں، بکھر چکی ہیں، اور اب وہ تاش کے پتوں کی طرح ان کی آرمی بکھر چکی ہے. اور اب ان کے فوجی موجود تو ہیں، ان کے جسموں پہ فوجی وردیاں بھی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اس لیے وہ فوج عملی طور پر ناکام ہو چکی ہے، ڈسمنٹل ہو چکی ہے، اور وہ جو ان کی ہرارکی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے. ایک اور جو بہت زیادہ ان کو پرابلم فیس ہو رہی ہے اسرائیلی فوجیوں کو، وہ یہ ہے کہ ان کی جو فیملیز ہیں وہ جا کے شیلٹر میں رہ رہی ہیں اور وہ خود الگ بنکرز میں رہ رہے ہیں. اور جب کبھی بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ بچے اور بیوی اور پکارتے ہیں، ان کی مائیں پکارتی ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ہم تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں. وہ خود فوجی جو ہیں وہ دوسری طرف پریشان ہیں اپنی فیملیز کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملیز اور وہ مل کر رہ سکیں، یا پھر کم از کم ان کی ملاقات ہو سکے. لیکن وہ بہت ہی الگ الگ لوکیشنز پر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو ان کے خاندان ایک طرح سے بکھر گئے ہیں، اور ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ اب وہ دوبارہ مل پائیں گے یا نہیں. اسی لیے وہ بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کے دل فون پہ کرتے ہیں جس سے ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کیا جائے. جو ان کے ساتھی ہیں، جو اسرائیلی فوجی جو مارے جا چکے ہیں، ایرانی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، ان کا غم بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو ایک پورا حلقہ احباب تھا فوج کے اندر وہ بھی ختم ہو چکا ہے. ان کی ڈیوٹی آورز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، ان کو چھٹیاں بالکل نہیں مل رہی. جو فوڈ کی شارٹیج ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہاں پہ جو فوجی ہیں ان کو بہت ہی بیسک سا ایک مینیو دستیاب ہے، اور وہی مینیو وہ فالو کر رہے ہیں، اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی جسمانی طاقت کے لیے، انرجی کے لیے جو غذائیں چاہیے وہ غذائیں ان کو دستیاب نہیں ہیں. تو ایک فوڈ شارٹیج نے بھی بہت بری طرح ان کو متاثر کیا ہے. اس کے علاوہ جو ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، پروٹیکٹیو گیئر ختم ہو گئے، اور اس کے بعد جب ان کے لیے عالمی دنیا سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آن لائن آپ چندہ بھیجیں تاکہ فوجیوں کی ہم مدد کر سکیں، تو انہیں اپنا آپ بہت ہی لاوارث سا محسوس ہو رہا ہے کہ کہاں گئی ہماری گورنمنٹ، کہاں گئی ہمارا وہ نتن یاہو جو کہتا تھا کہ ہم بہت ہی طاقتور ہیں، مالیاتی طور پہ بہت طاقتور ہیں، اور ہم اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں. کیا اب ہم چندوں پہ چلیں گے دنیا کے؟ کیا ہم اس پہ دوسروں کی بھیجی ہوئی روٹیوں پہ چلیں گے؟ اور اگر وہ چندے بھیج بھی دیتے ہیں تو یہاں پر خوراک کا جو انتظام ہے وہ تو بہت ہی بکھر چکا ہے. تو اب ان کے لیے جو بالکل ایک بیسک سا مینیو ہے جو فالو کیا جا رہا ہے. تو اس وقت اسرائیلی فوجی بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں خودکشیوں کا رجحان خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے، اور اب تک تقریباً کوئی جو بہت ہی ریسنٹ ٹائم کے اندر بھی خودکشیاں رپورٹ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پچھلے 2 سال کے دوران جو اسرائیلی فوج کے نمبرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ریکارڈ خودکشیاں کی ہیں فوجیوں نے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، اور ایک ایسی جگہ جو آلریڈی جہنم بن چکی ہے اب وہ وہاں نہیں رہنا چاہتے، اور وہ اپنے آپ کو قدرے پرسکون موت دینا چاہتے ہیں خودکشی کے نام پر، اور وہ تیزی سے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں.